السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خون کی فتح حسین جب کہ چلے بعد دو پہر کو بلا کی پیاس نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب علی بن طعان محاربی کہتا ہے، اس دن میں بھی ہر کے لشکر کے ہمراہ تھا، وہاں پہنچنے والوں میں میں آخری فرد تھا۔ جب امام حسین نے میری اور میرے گھوڑے کی تشنگی کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، اسے نیچے کرو ذرا، یعنی اس اونٹ کو جس پہ پانی لدا ہوا ہے بٹھا دو۔ بس میں نے اونٹ کو بٹھا دیا، پھر آپ نے فرمایا آؤ اور پانی پیو۔ میں پانی پینا چاہتا تھا مگر پانی مشک کے دہانے سے گر رہا تھا۔ خود اٹھ کر مشک کو درست فرمایا اور اس طرح مجھے اور میرے گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا۔ اس طرح امام علیہ السلام دشمن کے لشکر کے ایک سپاہی کو سیراب فرماتے ہیں۔ 10 محرم الحرام ظہر کا وقت اور کربلا کی تپتی ہوئی زمین تھی۔ امام حسین علیہ السلام صدائے استغاثہ بلند فرماتے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کو پہنچے، ہے کوئی جو میری فریاد سنے، ہے کوئی جو رسول اللہ کے اہل حرم کو نرغہ اعادہ سے بچا لے، ہے کوئی خدا پرست جو خدا سے ڈرے اور ہماری مدد کرے۔ اہل حرم کی آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ امام عالی مقام خیمے کی جانب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صدائے استغاثہ سن کے 6 ماہ سپاہی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ امام 6 ماہ کو اپنی گود میں لے کر لشکر سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو تو کم از کم اس بچے پر تو رحم کرو۔ شقی القلب حرم اللہ ملعون کا تیر چلتا ہے جو اس شیر خار کے ننھے گلوئے مبارک سے آر پار ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام کے اشک مبارک جاری ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، خدایا تو رحم کر ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان کہ جنہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں لیکن ہمیں قتل کر دیا۔ امام علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے علی اصغر علیہ السلام کے گلوئے مبارک کو تھام لیتے ہیں اور آپ کی مٹھی خون سے پر ہو جاتی ہے جو امام مظلوم آسمان کی طرف اچھال دیتی ہے۔ عاشورہ کے واقعے کے حقائق کو مضحکہ خیز نہیں بنانا چاہیے۔ جس کا دل چاہے عزاداری میں کسی چیز کا اضافہ کر دے، جس کا دل چاہے کسی خرافات کا اضافہ کر دے اور غیر معقول کاموں کو عزاداری کے نام پر انجام دے، ایسے کام انجام نہیں دینے چاہیے۔ یہ کام امام حسین علیہ السلام کی طرفداری اور حمایت کرنا نہیں ہے۔ ہم نے جب قمازنی کے جلوسوں سے متعلق گفتگو کی تو گوشہ و کنار سے ایک گروہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ یہ عزاداری کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس یہ عزاداری کے تقدس کو پامال کرنے والوں کی مخالفت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بگاڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام اس عزاداری کے ذریعے دنیا تک پہنچے۔ مجالس حسینی در حقیقت دینی حقائق کو بیان کرنے کی جگہ ہے، یعنی حسینی حقائق کو بیان کرنے کی جگہ ہے۔ مگر اے حسین تیرا میری فکر کی ہے منزل سفر اے حسین تیرا کیا جب تھا گھیر لیتی مجھے ہر طرح کی فکریں نہ جو غم رفیق ہوتا اگر اے حسین تیرا کبھی کفر کے مقابل تو کبھی منافقوں کی راہ سر بکف ہمیشہ قدر حسین